قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے اس صورت کے اندر انسان کے لیے بہت ہی زیادہ فضیلت کا اعلان فرمایا ہے۔ یقین جانیے اللہ کی ذات جتنی انسان پہ رحم کرتی ہے، مہربانی کرتی ہے، انسان کے بارے میں سوچتی ہے، انسان کے بارے میں نرمی کے فیصلے کرتی ہے، شاید انسان ہی اپنے بارے میں اتنا نہ سوچتا ہوگا۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کے بارے میں والدین جو حقیقی طور پر خیر خواہ ہوتے ہیں وہ کتنی اچھائی کی سوچیں سوچتے ہیں، بعض دفعہ وہ سوچ اولاد کے خود ذہن میں نہیں ہوتی، حالانکہ والدین کی کئی نہ کئی پلاننگ بن رہی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کے مستقبل بن جائے، ان کے لیے خیر خواہی کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جو سوچ، اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں ہمارے حق میں ہماری سوچ سے بھی 1000 گنا زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ ہماری سوچ بھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی جہاں پر اللہ تعالیٰ کے خیر خواہی کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور عبادات پر حرص کے انداز میں یہ اظہار کیا، خواہش ظاہر کی کہ پہلی امتوں کی تو عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر خود بہت زیادہ تھی، تو آپ کے امتیوں کی عمریں بھی اسی طریقے سے تھی۔ 950 سال تو آپ کی نبوت کی عمر تھی، تو آپ نے تبلیغ فرمائی ہے لوگوں کو۔ 950 سال، 950 صدیاں۔ آج تو صدی کا تصور بھی کسی انسان کے حق کے اندر بہت ہی مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے کہ ان کی عمریں اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی، وہ نیکیاں بھی زیادہ کیا کرتے تھے، ان کے بخشش کے چانس بھی زیادہ، ہماری عمریں بھی کم۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی عمریں اوسطاً 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس خواہش پر، نیکیوں پر حرص کی وجہ سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورت نازل فرمائی۔ یہ ہمارے لیے ان کا سوال ایک ذریعہ بن گیا، پوری امت پر اللہ پاک نے مہربانی فرما دی۔ کیا دے دیا کہ یہ لیلۃ القدر اتنا بڑا پیکج ہے، اتنا بڑا پیکج ہے کہ دنیا کی کوئی کمپنی اس طرح کا پیکج نہیں دے سکتی۔ ایک رات عبادت کرو اور 1000 مہینوں کی عبادت لے جاؤ، اور وہ بھی ساری رات نہیں، اکثر رات کو پالو، وہ بھی عبادت اپنی مرضی کی، تو اللہ رب العزت 83 سال اور کچھ مہینوں کی عبادت اس کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ انسانوں سے محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ اس کا راز ہم کیوں نہیں پا سکتے؟ ہمیں یہ مٹھاس کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ ہمارا دل مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ ہمارا دل یہ چاہت کیوں نہیں رکھتا کہ ہم نیکیاں زیادہ کریں؟ اس پر بھی یہ سن لیں، اصل میں ہمارے دل کے اندر جو برائیوں کی وجہ سے جو اندھیرا آ چکا ہے، جو کالک آ چکی ہے، اس کی صفائی ہوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان نیکیوں کا جو اثر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، وہ محسوس نہیں ہوتا، ان کی چاشنی محسوس نہیں ہوتی۔ دن رات ہماری جو مصروفیات ہیں وہ دوسری طرف ہوتی ہیں، تو نیکی کی طرف ہمارا رجحان اس طرف بھی اس وجہ سے بھی نہیں جاتا کہ ہمارا زیادہ ذہن انہی کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، دل کے اندر جس چیز کی چاہت ہوتی ہے وہی اسی چیز کی ہی پلاننگ بنتی ہے، اسی چیز کے بارے میں ہی انسان سوچتا ہے۔ سارا دن ہم لوگ دوسری چیزیں کھانے پینے کمانے کی طرف سوچتے ہیں، تو یہی سوچ پھر ہمارے پورے اعمال کی طرف بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا انعام دے دیا کہ 83 سال کی عبادت کا ثواب ایک رات کے اندر اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ اب یہ چیز اعتکاف والے بڑے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں،
دن کو سونا ذرا زیادہ کر لیں، کیونکہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات، یہ ہونا ہی اس نے رات کو ہے، تو رات کو ذرا زیادہ قیام کر لیں۔ صرف اعتکاف والے بھی نہیں، ہر آدمی کر سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی کر سکتا ہے، تلاوت کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ کی مہربانی ان پر بھی لازم ہے۔ کوئی آدمی سفر کے اندر ہے تو اس وقت تسبیحات کے اندر لے، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ وغیرہ وغیرہ جتنے اذکار کر سکتا ہے وہ کر لے، قرآن کی جو صورتیں یاد ہیں اس کو وہ پڑھتا رہے، اور دل ہی دل کے اندر انسان اللہ سے مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ مسجد شرط نہیں ہے، گھر کے اندر یکسو ہو کر بیٹھنا شرط نہیں ہے، بہتر ہے بس، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ اتنی چھوٹ کسی اور دین کے اندر شاید نہ ملی ہوگی جتنی ہمیں ملی ہے۔ چلتے پھرتے بھی آپ کی عبادت لکھی جائے گی، مسافر ہے تو سفر میں کر سکتا ہے، گھر میں دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ کا ہونا، کوئی متعین ہونا کوئی لازمی نہیں ہے۔ اور امت کے اندر دیکھ لیں کہ جب ہم لوگ راتوں کو جاگا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے، تو دن ہمارے ہنستے ہوئے گزرتے تھے۔ رات کو رو رو کر اللہ سے مانگتے تھے، دن ہمارے خوشی سے گزرا کرتے تھے۔ جس وقت رات کو ہم تھوڑا سا وقت اللہ کو دیتے تھے تو ہمارے دن جو ہے ترقی کے اندر گزرا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ رات کو فضولیات کے اندر، گپوں کے اندر گزارتے ہیں تو ہمارے دن روتے ہوئے گزرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کبھی ہمیں اولاد رلا رہی ہوتی ہے، کبھی ہمیں کوئی قرض والے مانگنے والے ہمیں رلا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہماری روزی کی تنگی ہمیں رلا رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی۔ اللہ سے جس نے سب کچھ کرنا ہے اس کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں۔ جب رابطہ کم ہو جاتا ہے تو پھر ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن وہ احساس پھر دوبارہ جاگتا نہیں ہے، بڑی مشکل سے جاگتا ہے۔ یار ہم دوبارہ پھر اسی راستے پہ جائیں، اسی دروازے پہ جائیں جس دروازے پہ ہر آدمی جا کر اپنی فریاد رسی کرتا ہے۔